غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں اپنے امام زمان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو چلانے والا بھی وہی رب ذوالجلال ہے. اس عشر اول کی آج چوتھی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور جس عنوان کے تحت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے قرآن اور وارث قرآن. اس کے تحت ہماری آپ کی گفتگو چل رہی ہے، اور محمد و آل محمد وہ ہستیاں جن سے خدا نے ہمیں متمسک کر دیا. ہم اس نعمت پہ جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں، جتنا بھی زندگی پر، مگر ہم اسے ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے کہ اللہ نے ہم کو حق پر پیدا کر دیا. اور خدا سے دعا یہی ہے بارہا جو تم نے حق پر پیدا کیا، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور ہم آخرت میں بھی معصومین کے قدموں میں ہوں. دعا مانگیے تو قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد کا احسان یہ ہے کہ خدا نے ان کو ہدایت کے لیے بھیجا ہم انسانوں کی، اور مولا نے ایسے ہدایت کی قرآن میں جو مکتوبی ہدایت ہے، جو اللہ نے تھیریٹیکل لکھا ہوا بھیجا، اس کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے معصومین نے سکھایا. قرآن میں جس آیت پہ میری آپ کی گفتگو چل رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر، روزے اور نماز کے ذریعے. اس آیت کی تفسیر جیسے معصومین نے کی ہے نا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہر لمحے کی، ہر کیفیت کی ایک نماز ہمیں دی خدا سے کیسے متوسل ہو. آج اس نماز کا تذکرہ کروں گی، وہ نماز بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے خدا سے کہ آپ لوگ اس کے پابند ہیں، مگر میں ان نمازوں کا تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم سب تو پابند ہو گئے،
مگر شاید ہماری انٹینشن نہیں تھی, ہم نے اپنے بچوں کو واجبات کا پابند بنا دیا, مگر شاید ہم مستحبات کا پابند نہیں بنا پائے. ان نمازوں کو دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں, ریکارڈنگ سن رہے ہیں, اور ہمارے بڑے بھی ہیں, تو ہم متوجہ ہوں ان نمازوں کا اجر و ثواب کتنا ہے. نماز غفیلہ, اس لیے رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں, غفلت سے بچنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرو. لوگوں نے پوچھا کون سی 2 رکعت نماز ہے؟ کہا مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز نماز غفیلہ ہے, اور جو اس کو ادا کر کے جو بھی حاجت خدا سے مانگو گے خدا تمہیں وہ حاجت ضرور دے گا. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے, وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے, یہ آیت ہے. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَّتِي, اس آیت کو پڑھنا ہے. اس کے بعد قنوت میں ایک دعا ہے, بیچ میں آپ نے حاجت کو مانگنا ہے, اور یہ نماز مکمل ہو جاتی ہے. مگر اتنی بابرکت نماز ہے. زندگی میں ہم سے پہلے بھی, آج بھی, ہمارے بعد بھی زندگی دکھ سکھ سے معمور ہے. کوئی ایسی نہیں کانسٹنٹ چل رہی ہے زندگی, اپ اینڈ ڈاؤنس ہیں. جب ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنس بھی آئے تو پریشان مت ہونا. مولا نے یہ نماز بتائی ہے, مولا نے یہ دعا بتائی ہے, اس کو پڑھو گے مشکلات سے نکل جاؤ گے. کبھی بھی وقت یکساں نہیں رہتا. تو اس نماز کو بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اور کیسے سکھانا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں, کتاب کشکول کی روایت ہے. سہل شوستری ہمارے شیعت کے علماء میں سے ہیں, عرفا میں سے ہیں, اور ان کی بہت ساری کرامات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بلند مرتبے پہ کیسے فائز ہوئے, کہ اللہ نے آپ کو اتنی معرفت عطا کر دی؟ تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ, جب میں بہت چھوٹا تھا, یعنی 6-7 سال کی عمر ہو گیا یا اس سے بھی چھوٹے, کہا میں رات کو اچانک میری آنکھ کھلی, اور وہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو اپنے ماموں کے ساتھ رہا کرتا تھا. کہ رات کو ٹوائلٹ جانے کے لیے کھل گئی آنکھ آدھی رات کو. اب جب میں بستر سے اٹھا, ٹوائلٹ گیا, آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماموں امامہ پہنے, ابا اڑے ہوئے, اور حالت نماز میں کھڑے. مجھے ان کا وہ کھڑا رہنا اور وہ پڑھنا اتنا اچھا لگا کہ میں بس آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا. جیسے ہی میرے ماموں کی نماز ختم ہوئی, کہا تم کیوں بیٹھے ہو, جاؤ جا کے بستر پہ سو جاؤ. اتنے چھوٹے ہو تو ابھی جا کے وہ لیٹ کے سو گیا. کہا نیکسٹ نائٹ مجھے پھر ٹوائلٹ کے لیے اٹھنا پڑا, پھر اٹھا تو پھر میرے ماموں کھڑے عبادت کر رہے تھے, میں ٹوائلٹ گیا, آیا, پھر ان کے پاس بیٹھ گیا. اور جب تک ان کی نماز میں اتنا اچھا لگ رہا تھا جو وہ پڑھ رہے تھے سننا, اور ان کا کھڑے رہنا. جب وہ ان کی نماز مکمل ہو, کہا تم کیوں بیٹھے ہو, نیند سے کیوں اٹھ کے آ گئے, جاؤ جا کے لیٹ کے سو جاؤ. کئی راتیں وہ مجھے اس طرح منع کرتے رہے. پھر میں نے کہا آپ جو پڑھ رہے ہیں میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا حاضر ہو یا ناظر ہو, پڑھو بیٹھ کے. کہا میں نے 7-8 دفعے پڑھا تھا. کہا کہ اب بس اتنا کافی, تم چھوٹے ہو, جاؤ. کہا یہ اس وقت کا اٹھنا جو ایکسیڈنٹلی آدمی ٹوائلٹ کے لیے اٹھتا ہی ہے, کہا اس وقت کا اٹھنا ہو, یہ 7 مرتبہ یہ حاضر ہو یا ناظر ہو پڑھنا, یہ مجھے اتنا پابند کر گیا. میں نے وضو بھی سیکھا, میں نے نماز شب بھی سیکھی, اور واجبات بھی, اور زندگی میں کبھی میری نماز شب قضا نہیں ہوئی. یعنی ایسی عادت پڑ گئی کہ زندگی بھر وہ اس کے پابند رہے. تو خدا سے اس فرش ازا پہ دعا یہی ہے, خدا ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی واجبات اور مستحبات کا پابند بنا دے. ایک مرتبہ باز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور غفلت کیسے ہو جاتی ہے؟ غفلت کبھی کبھی انسان کو مسلسل اللہ نعمتیں دے رہا ہو نا, تب بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں. دکھ میں تو شاید پھر اللہ کو یاد رکھتا ہے انسان, لیکن جب نعمتیں مسلسل مل رہی ہوں تو انسان غافل ہو جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ رسول اسلام کی ذات اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس وقت کے جو صحابی تھے وہ ان کا بس نہیں تھا کہ ہم کس طرح رسول کے پاس بیٹھیں اور ان سے مسلسل سیکھیں. آج بھی کوئی عالم ہو جس کے بہت اچھا کلام کرتا ہو تو اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں جاتا. یہ بولتے جائیں ہم سنتے جائیں, یہ ہمیں بتاتے جائیں عمل کریں. نہ کہ رسول خدا, نہ کہ وہ ہستی جو خدا کی حبیب ہو, جسے خدا اپنا محبوب کہہ دے, تو اس کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی. تو اس زمانے میں رسول نے جب مسجد نبوی بنوائی, کچی مٹی سے وہ مسجد نبوی تیار ہو گئی, اور اس میں ایک چبوترا
جس صفہ کہتے تھے. وہ چبوترا بڑا سا بن گیا. وہ چبوترا اس لیے تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص مسلمان ہوتا تھا جس کا کوئی نہ ہو, کوئی اس کو پکا کے کھلانے والا نہ ہو, اس کے رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو, تو وہ اس صفہ پہ رہتے تھے. ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. اس کے بعد جب رسول اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے تو چاروں طرف سے ان کو صحابی بیٹھ کے گھیر لیتے تھے اور عرصے دیر تک رسول کی باتوں سے سیکھا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہی رسول بیٹھے ہوئے تھے اور تمام صحابی حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول بیان کرتے جا رہے ہیں. وہ رسول کی زبان سے سیکھتے جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے, ہر مسئلے کا. کچھ دیر گزری, جنگ بدر کے کچھ صحابی آئے. اور جنگ بدر پہلی جنگ اسلام کی جو مسلمانوں نے لڑی ہے. جنگ بدر کے کچھ صحابی آئے. اب جب وہ آ کے کھڑے ہوئے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا, جگہ ہی نہیں ہے. وہ کہاں بیٹھے, کہ کوئی اٹھ جائے تو رسول کے پاس وہ بھی بیٹھ جائے. وہ کچھ دیر کھڑے رہے, کوئی نہیں اٹھا. اب جب رسول نے محسوس کیا کوئی اٹھنا نہیں چاہ رہا, یہ ہے غفلت, کہ آپ تو بیٹھے ہوئے, آپ نے سیکھا, اب آنے والے کے لیے آپ جگہ دے دیجئے. یہ غفلت تھی. رسول نے کچھ دیر دیکھا, جب کوئی نہیں اٹھا تو رسول نے کچھ لوگوں کا نام لے کر آپ اٹھ جائیے اور ان کو جگہ دے دیجئے تاکہ یہ بیٹھے اور آپ جا سکتے ہیں. رسول نے کہہ دیا, وہ بیٹھ گئے. اور جو لوگ آئے تھے اصحاب بدر, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا علم میں بہت بڑا رتبہ تھا, مقام رکھتے تھے اپنے علم میں. بیٹھ تو گئے, مگر منافقین نے اس بات کا پتنگڑ بنا کے اور مومنین کے دلوں میں نفرتیں ڈالنا شروع کر دی. جب نفرتیں ڈالنا شروع کر, دیکھو تم کو اٹھا دیا, تمہیں کچھ نہیں سمجھتے. منافقین آج نہیں ہیں, رسول کے زمانے سے تھے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی 11ویں نمبر کی آیت نازل کی, اور جس میں خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لہم وتفسحوا فی المجالس فافسحوا فسح اللہ, کہ اب اگر تمہیں ایمان والو, اگر تمہیں کسی جگہ سے اٹھایا جائے, جگہ کے لیے کہا جائے کشادگی اختیار کرو, تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. کسی جگہ سے تمہیں اٹھایا جائے تو اٹھ جایا کرو. اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ علم میں رتبہ رکھتے ہیں, اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا جانتا ہے. اس آیت کو نازل کر کے خدا نے بتا دیا قرآن میں کہ کبھی کبھی انہیں نعمت مل رہی ہے, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب کبھی کبھی نعمتیں ملنے لگے تو انسان غافل ہو جاتا ہے کہ ہم سے اس وقت خدا کیا چاہتا ہے. تو یہ نماز غفیلہ جو پڑھتا رہتا ہے وہ اس غفلت کا شکار نہیں ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے ذیل میں ہم حدیث ثقلین پہ بات کر رہے ہیں کہ حدیث ثقلین میں جو رسول اسلام نے کہا تھا میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. میرے اہل بیت اور قرآن, ان سے متمسک رہو گے تو حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ذکر حسین کے صدقے میں, فرش عزا پہ بیٹھنے کے صدقے میں ہم سب ان دونوں نعمتوں سے متمسک ہیں. ہم مجلس عزا کے فرش پہ آ کر اس بات کا عملی پروف دیتے ہیں کہ ہم قرآن بھی سے وابستہ ہیں, قرآن کے فضائل سنتے ہیں اور ہم اہل بیت کے بھی فضائل سنتے ہیں. آج کی منزل میں روزانہ ایک ایک خوبی بیان کر رہی ہوں. جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارث قرآن میں ہے. آج قرآن کی ایک خوبی, قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے. اہل بیت بھی آئے ہیں ہدایت کے لیے اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے. انسانیت سے مراد مولا صرف ہمارے نہیں ہیں, قرآن صرف ہمارا نہیں ہے, قیامت تک کے ہر انسان کا جو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے وہ اس سے ہدایت لے. مولا سب کی کائنات کے امام ہیں, صرف ہمارے نہیں ہیں. تو آئے ہیں ہدایت کے لیے اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے. کیسے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں, کتاب واقعات قرآن, اس میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کی گلیوں سے ایک گھر سے بڑی شور کی آواز آ رہی تھی. بہت زیادہ لوگ رو رہے ہیں, شور کی آواز. اور اس گلی سے ایک خاتون گزر رہی تھی, شوانہ اس کا نام تھا. یہ روایت آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائے گی, بہت مشہور روایت ہے. وہ شوانہ خاتون اس زمانے کی بدکار عورت تھی اور اتنی بدنام تھی. وہ کون سا گناہ ہے جس عورت نے نہ کیا ہو, اپنی حرمت کی پامالی سے لے کے ہر چیز, ہر گناہ میں ملوث تھی. تو وہ جب اس گلی سے اپنی کنیزوں کے ساتھ گزرتی تھی, اس گھر سے شور کی آواز کیسے آ رہی ہے. اپنی کسی کنیز کو کہتی جاؤ ذرا اندر جا دیکھ کر آؤں ہوا کیا ہے. کنیز اندر گئی, واپس نہیں آئی, دیر ہو گئی. دوسری کنیز کو بھیجا,
جاؤ تم جا کے دیکھو وہ آئی کیوں نہیں, کیا ہو رہا ہے اندر, یہ گریا کی آوازیں کیسی ہیں. دوسری کنیز گئی, واپس نہیں آئی. اب یہ پریشان ہے, جو جا رہا ہے واپس کیوں نہیں آ رہا. اپنی تیسری کنیز سے کہا دیکھو تم خط دے کے پلٹ کے آنا, تم نہیں جا کے بیٹھ جانا. اب جو وہ گئی فوراً پلٹ کے آئی, کہا یہ رونا کسی مرنے والے پہ نہیں ہے, یہ زندگی پہ رو رہے ہیں. جتنے گناہ گار لوگ ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں. ایک واعظ بیٹھا ہے اور قرآن کا درس دے رہا ہے. وہ اس وقت قرآن کے سورہ فرقان کی تفسیر بیان کر رہے تھے. کہا وہ قرآن پہ واعظ جو ہے وہ درس دے رہا ہے اور لوگ اپنے گناہوں پہ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, خدا کے حضور معافی مانگ رہے ہیں. یہ سن کر شبانہ نے کہا دیکھو ذرا جا کے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں پہ اس طرح آوازوں سے رو رہے ہیں. وہ شبانہ خاتون اندر گئی, اس نے دیکھا کہ جو واعظ کرنے والا ہے وہ بیٹھا سورہ فرقان کی آیتوں کو سمجھا رہا ہے, اور سورہ فرقان کی اس آیت پہ پہنچا ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ جہنم جوش مارے گی اور سارے گناہ گار جہنم کے کھولنے کو اس کی آواز ہوگی. اس آواز کو سارے گناہ گار سنیں گے اور پھر گناہ گاروں کو زنجیروں میں جکڑ کے تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا, جہنم میں غرق کر دیا جائے گا. یہ جو وہ بیان کر رہا تھا تو لوگ چیخیں مار کے رو رہے تھے. ایک بار کی شبانہ جا کے اس کے دل پہ اثر ہوا اس قرآنی آیت کا, جا کے کھڑی ہو گئی اس کے سامنے. کہ اگر میں بہت گنہگار ہوں, اگر میں بھی سچے دل سے توبہ کروں گی تو کیا خدا میری توبہ قبول کر لے گا. کہا ہاں, اگر تم سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے تم توبہ کرو تو خدا توبہ قبول کر لے گا. اگر تیرے گناہ شبانہ خاتون کی طرح بھی ہوں گے تب بھی معاف کر دے گا. کہا میں ہی شبانہ ہوں. وہ اتنی بدنام عورت تھی کہ لوگ اس کا نام لے کے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ اگر اس کی طرح تیرے گناہ ہوں گے تب بھی خدا معاف کرنے والا ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, غفور الرحیم ہے. کہا میں ہی شبانہ ہوں اور آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گی. اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پہ اس عالم سے پوچھ کے دعائیں پڑھی اور گریا کر کے رو کے خدا سے سچے دل سے معافی مانگی, اور وہ اپنی توبہ پہ اس طرح قائم رہی. اس نے بھی سارے غلام کنیزوں کو آزاد کر دیا. مستقل عبادت کرنا, خدا سے گریا کرنا, اس کے جسم کا گوشت تک گل گیا تھا. ایک بار کہ اس نے اپنے چہرے کو دیکھا آئینے میں, کہا میں اس طرح میرا جسم گل چکا ہے, آخرت میں میرا کیا حال ہوگا. ایک ندائے غیبی آئی, تم ہماری غلامی میں ثابت قدم رہو, ہم تمہیں اس کا اجر آخرت میں عطا کریں گے. صلوات پڑھیں اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کوئی بھی قرآن سے ہدایت لینا چاہے, قرآن کی مدد چاہے تو قرآن مدد کے لیے تیار ہے. کوئی قرآن سے توسل تو کرے, اس میں جو اللہ نے اپنا کلام لکھا ہے موجود ہے, اللہ کے کلام کو پڑھے تو صحیح. ایسے ہی آل محمد ہے, آل محمد کو اللہ نے بھیجا ہے, یہ اللہ کی حجت ہے. کوئی ان سے توسل تو کرے. یہ ہدایت بھی کرتے ہیں, یہ مدد بھی کرتے ہیں. اور کیسے مدد کرتے ہیں, کیسے ہدایت کرتے ہیں. شیخ عبدالحسین امینی جن کا بے انتہا تذکرہ آپ نے علماء سے سنا ہے, میں نے خود کتنے اشروں میں اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ ایسے عالم تھے کہ مولا علی کی حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا, ان کو اسلام کے دیگر مسالک کی کتابوں سے نکالا, ملکوں سفر کیا, اوریجنل بکس کی اسٹڈی کی, اور وہاں سے نکال کے دیکھو تمہارے علماء نے لکھا ہے. فقط اس پر انہوں نے 20 سال محنت کی اور الغدیر کتاب لکھی. یعنی اس زمانے میں مشہور تھے, یہ عاشق علی ہے. جب کسی نے اعتراض کر لیا امام رضا کے حرم میں, علی کیسے 1000 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, تو راہیم امینی نے کہا کہ نہیں میں بتاتا ہوں, وہ تو امیر المومنین ہے, میں تو ایک عام بندہ ہوں. اور پھر انہوں نے مغرب کے بعد سے سحر تک 1000 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی. جب مجھ جیسا خاکی بندہ پڑھ سکتا ہے تو امیر المومنین کیوں نہیں پڑھ سکتا. تو مولا کی عزت کا دفاع کرنے والے. ایک بار ایسا ہوا, عراق میں تھے, نجف میں تھے. ایک بار ایسا ہوا, عراق کے وزیر ثقافت اہل سنت سے تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اور وہ بیٹا اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ نہیں بچے گا, اس کو گھر لے جاؤ. بچے کو وہ گھر تو لے آیا. اب لوگوں نے اس سے, اب کس ماں باپ کا دل نہ چاہے گا کہ میری جان چلی جائے, میرا بچہ بچ جائے. وہ بے چین ہے. اس سے کسی نے کہا اس زمانے میں ایک عاشق علی ہے, تم شیخ عبدالحسین امینی سے کہو کہ وہ تمہارے بچے کو علی سے شفا دلا دے. وہ دوسرے شہر میں, یہ نجف میں رہتے تھے. اس نے فوراً ایک خط لکھا اور خط میں سے 2 جملے لکھے. کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور مر رہا ہے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, کیا آپ اپنے مولا علی سے مجھے شفا دلوا سکتے ہیں.
بس یہ لکھ کے اور خط کو طے کر کے قاصد کو بولا جاؤ نجف اور جا کے عبدالحسین امینی کو دے کر آؤ. قاصد پہنچا اور خط دیا. عبدالحسین امینی نے خط پڑھا کہ میرا ایک ہی بچہ ہے اور مر رہا ہے, کیا آپ مجھے اپنے مولا علی سے شفا دلوا سکتے ہیں؟ اسی وقت عبدالحسین امینی نے کاغذ کو پلٹا, پین نکالا, لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی برکت سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی. یہ نہیں کہا کہ خدا شفا دے دے گا, میرے خدا نے علی ابن ابی طالب کی برکت سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی. یہ لکھ کے وہ قاصد کھڑا ہوا تھا, کہا یہ پرچہ لے جاؤ اپنے مالک کو دے دو. ادھر وہ قاصد نکلا اور ادھر یہ وضو کر کے آئے مولا علی کے حرم میں, زری پکڑ کے کھڑے ہو گئے, مولا میں نے حوالہ بھیج دیا ہے, میری عزت آپ رکھ لیجئے گا. جب وہ قاصد پہنچا اس کے باپ نے یہ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اس کا باپ جب بیٹے کمرے میں آیا تو دیکھا جو بچہ اٹھ نہیں سکتا تھا وہ اپنے بستر پہ صحت و سلامتی کے ساتھ بیٹھا. صلوات پڑھیے. تو جیسے قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, انسانیت کی مدد کرنے آیا ہے, ویسے ہی اہل بیت بھی ہدایت کے لیے آئے ہیں, انسانیت کی مدد کرنے آئے ہیں. اور مولا سب کی مدد کرتے ہیں. کوئی بھی مولا مشکل کشا کو پکارے مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے. اور میں اور آپ اس ذیل میں پڑھ رہے ہیں قرآن اور وارث قرآن میں آیت الکرسی کے فضائل. آج بھی آیت الکرسی کی فضیلت کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی, اور وہ حدیث ہے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھے گا پروردگار عالم اس کو فالج سے محفوظ رکھے گا, اور ساری رات اللہ ایک ملک کو مقرر کر دے گا, وہ ملک ساری رات اس کی حفاظت کرے گا. یعنی آج کل جو لوگوں کو اسٹروک ہو جاتا ہے, پیرالائز ہو جاتے ہیں لوگ, تو ساتویں امام نے کتنے برسوں پہلے بتا دیا سوتے وقت عادت بنا لو. جیسے جناب سیدہ کی 4 امر ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ بھئی 3 دفعہ قل اللہ پڑھنا اور آل محمد پہ صلوات بھیجنا اور تسبیحات اربع پڑھنا. جناب سیدہ نے 4 چیزیں بتائی ہیں, ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے, رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں. یہ آیت الکرسی کا پڑھنا آپ کو تمام عمر فالج سے محفوظ رکھے گا اور آپ کی ایک ملک حفاظت کرے گا. پروردگار عالم ہم سب کو اس کا پابند بنا دے کہ ہم ان بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. کل کی مجلس تک ہم آیت الکرسی پہ گفتگو کرتے ہوئے پہنچے تھے اس منزل پر کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو شفاعت کروا سکے. یعنی شفاعت, یہ جو جملہ ہے نا الا باذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر, یعنی شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جسے خدا چاہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا رسول خدا کس طرح شفاعت کروائیں گے. رسول خدا تو کروائیں گے مگر بہت سے لوگ ہیں, اللہ نے ہمارا دامن بھر دیا ہے آل محمد سے. کون کون ہے جو شفاعت کروائیں گے؟ آج ایک ہستی کا تذکرہ کروں, حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب ان لوگوں میں سے ہیں جو مومنین کی شفاعت کروائیں گے. میری سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو مومنوں کی شفاعت کروائیں گے. اور کیسے کروائیں گے؟ میں جس کتاب سے حوالہ پیش کر رہی ہوں, قیامت کے 10 مراحل, آیت اللہ محمد محمدی اشتہردی کتاب ہے, اور اس کتاب سے روایت پڑھی ہوں. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا, رسول خدا کے پاس خبر آئی, مولا علی آئے, میرے بابا کا انتقال ہو گیا. رسول اسلام کہتے ہیں جاؤ غسل و کفن تم دو, مجھے اطلاع دینا. جب غسل و کفن کر کے جنازہ تیار ہو گیا تو مولا علی رسول اللہ کے پاس گئے, چلیے جنازہ تیار ہو گیا. رسول اللہ آئے تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, اور جملے کیا تھے رسول کی زبان مبارک پر, آپ نے صلہ رحم کا حق ادا کیا ہے, اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ نے یتیم کو پالا ہے, یتیم کو بڑا کیا ہے, خدا آپ کو اجر سے محروم نہیں رکھے گا. اور پھر جو لوگ ساتھ تھے جنازے میں ان کی طرف رخ کر کے رسول کہتے ہیں میں اپنے چچا کی شفاعت کرواؤں گا, میں شفاعت کرواؤں گا. اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی شہادت انتقال کے بعد جب ایک مرتبہ کوفے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ سوالات کر رہے تھے, ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے یا علی آپ تو اتنے اچھے مقام پر ہیں مگر آپ کے بابا تو دوزخ میں ہیں,
جیسے یہ کہا مولا کو جلال آ گیا. مولا کہتے ہیں خدا تیرے منہ کو چاک کر دے, جس کا بیٹا جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہو اس کا بابا جہنم میں ہو سکتا ہے؟ اور میں اس محمد مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کو خدا نے حق پر مبعوث کیا ہے, میرے بابا روز قیامت تمام مومنین کی شفاعت کروائیں گے تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. حضرت ابو طالب پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ علی کی زبان, یہ بیٹے کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں, یہ زبان امامت سے ادا ہوئے جملے, کہ اگر میرے بابا روز قیامت تمام مومنین کی شفاعت کے لیے خدا سے سوال کریں گے تو خدا تمام مومنین کی شفاعت حضرت ابو طالب کے صدقے میں کر دے گا. تو یہ وہ ہیں جو روز قیامت شفاعت کروائیں گے. اور ایک بیوی کا تذکرہ اور کرنا چاہوں گی, بیوی معصومہ قوم, اتنا بلند مرتبہ ہے یہ بیوی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے بیوی معصومہ قوم, وہ قیامت میں مومنین کی جتنے مومنین ہیں سب کی شفاعت کروا کے ان کو بہشت دے جائیں گے. اس لیے ان کی زیارت میں جملہ ہے اللہم اشفعی الجنہ, کہ وہ سب کو جنت لے جائیں گی شفاعت کروا کے. اور ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں کہ بات واضح ہو جائے. آیت اللہ باقر ناصری قم میں رہتے تھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت قم میں خشک سالی ہو گئی, قحط کا منظر ہو گیا, بارش نہیں ہو رہی, اب لوگ پریشان ہیں, فصل نہیں ہوگی کہ تو کیا ہوگا, کیا کھائیں گے. تو کہا میں نے قوم میں 40 لوگوں کو جمع کیا جو بہت نیک تھے, بہت عبادت گزار تھے, جن کا اخلاق بہت اچھا تھا. ان کو 40 لوگوں کو جمع کیا, بیوی معصومہ قوم کے حرم میں چلتے ہیں اور بیوی سے استغاثہ کرو کہ بیوی بارش برسا دے, آپ کے وسیلے سے خدا ہمارے قحط کو دور کر دے. کہا 40 لوگ جمع ہوئے اور بیوی معصومہ قوم کے حرم میں تو عبادتیں کرنے لگے بیوی سے توسل کر کے. 2-3 دن گزرے تھے, ایک نے خواب میں مرزا احمد قمی کو دیکھا, ان کا انتقال ہو چکا تھا, یہ بھی عالم تھے. مرزا احمد قمی کو دیکھا اور وہ سوال کریں آپ لوگ بیوی کے حرم میں کیوں آئے ہیں؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, قحط ہو رہا ہے, تاکہ بارش برسا دیں. مرزا احمد قمی کہتے ہیں یہ کام تو ہم جیسے غلام بھی کر دیں گے. جب تمہیں پوری کائنات کے گناہ گاروں کی بخشش چاہیے ہو تو معصومہ قوم کے در پہ آنا, وہ سب کی شفاعت کروا دیں گی. باواز آیت کرسی کی اگلی آیت جو اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یعلم ما بایدیہم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کہ جو کچھ یعلم وہ خدا جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ جو کچھ پیچھے گزر گیا اور جو کچھ آگے ہونے والا. ایدیہم آگے ہونے والے, وما خلفہم جو پیچھے گزر گیا. یہ اگلے جملے کی تشریح ہے کہ شفاعت اللہ کا لطف و کرم ہے اور سب کو نہیں ملے گا. کس کو ملے گا؟ خدا, کیونکہ ہمارے پچھلے حالات کو بھی جانتا ہے اور خدا ہمارے اگلے حالات کو بھی جانتا ہے. خدا جس کو شفاعت کے قابل سمجھے گا, اس کی اجازت ہوگی تو اس کی شفاعت کروائیں گے معصومین. تو یہ آیت پیش خیمہ ہے کہ اللہ اپنے گناہگار بندوں پہ فضل و کرم کرے گا اور جس پر فضل و کرم ہوگا اس کو شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تو ایسا عطا کرنے والا ہے, دینے پہ آئے تو فرعون کو بھی دے دیتا ہے. اور کیسے دیتا ہے؟ فرعون کے پاس ایک مرتبہ اس کی قوم کے لوگ آئے, دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا تھا. کہا فرعون دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا, وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, تو دریائے نیل کو پانی سے بھر دے. تو اس نے کہا فرعون نے میں تم سے ناراض ہوں نا اس لیے دریائے نیل میں پانی نہیں آ رہا. اچھا وہ لوگ چلے گئے, پھر آئے دربار میں, اب دریائے نیل میں پانی کو جاری کر دی, خوشحالی ہو گئی ہے, کیوں پانی نہیں آ رہا؟ کہا اس لیے کہ میں تم سے ناراض ہوں. پھر چلے گئے وہ لوگ. اب کیا بولے, اس کو خدا مانتے اسے کیا حیل و حجت کریں. تیسری مرتبہ آئے, پھر کہا نیل میں پانی ڈال دے, نیل کو پانی جاری کر دے, اس لیے کہ ہم سب خوشحالی کا شکار ہیں. جب اب کی دفعہ فرعون نے کہا نا کہ میں تم سے ناراض ہوں اس لیے پانی نہیں آ رہا, تو اب کی دفعہ پلٹ کر جواب دیا اگر تم نے نیل میں پانی نہ جاری کیا تو ہم تمہارے علاوہ کسی اور کو خدا مان لیں گے. اب جو یہ جملہ کہا تو یہ کارآمد ہوا. اب تو فرعون پریشان ہوا, جو مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے تو میرا اقتدار کہاں جائے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ ایک بیابان میں اس وقت جمع ہو جاؤ. سب لوگ بیابان میں صحرا میں جمع ہو گئے. فرعون گھوڑے پہ سوار ہو کے تھوڑا آگے چلا گیا جہاں اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا. وہاں جا کے ایک بار کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے میں جانتا ہوں تیرے سوا
کوئی نیل کو جاری نہیں کر سکتا. خدایا تو نیل کو جاری کر دے اپنے لطف و کرم سے. یہ کہہ کے اور پلٹ کے آیا اور آ کے اپنی قوم سے کہتا ہے جاؤ نیل جاری ہو جائے گا. میں سوچتی ہوں اس کو کتنا بھروسہ تھا خدائے حقیقی پر. ایک دفعہ کہا اور آ کے اپنی قوم سے کہہ رہا ہے جاؤ نیل جاری ہو جائے گا. اور اگلی صبح جب لوگ اٹھے تو نیل کا پانی ٹھاٹے مار رہا تھا اور لوگ آ کے فرعون کے سامنے جھک گئے کہ فرعون نے کر دیا ورنہ تو یہ ہوتا نہیں. تو جب خدا دینے پر آئے وہ ایسا عطا کرنے والا ہے وہ فرعون کو بھی عطا کر دیتا ہے. تو بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا جب فرعون کو عطا کر دیتا ہے تو پھر کیوں ہمیں امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا؟ ہم تو مانگ رہے ہیں دعائیں, ہم تو زیارت آل یاسین پڑھ رہے ہیں, دعائیں دعا پڑھ رہے ہیں, کیوں امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا؟ جب وہ فرعون کی بھی سن لیتا ہے تو مومنوں کی کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے نہیں سن رہا. ہم صرف مانگ رہے ہیں, کر کچھ نہیں رہے. اور جیسے حسین کے اصحاب تھے نا کہ حسین کے اشاروں کو سمجھتے تھے اور جو حسین کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں سب, لیکن عمل ہمارا اپنی مرضی کا. بس مولا آپ آ جائیے, اتنے مسائب ہیں یوں. ہم نے اپنے وجود پر امام زمانہ کی حکومت قائم نہیں کی. پہلے اپنے وجود پہ تو قائم کریں امام زمانہ کی حکومت. امام آئیں گے تو جس چیز سے منع کریں گے وہ نہیں دیکھیں گے. امام آئیں گے تو جس چیز سے منع کریں گے وہ غیبت نہیں کریں گے. امام آئیں گے جس چیز سے منع کریں گے وہ سروں کو ڈھک کے چلیں گے. نہیں, اپنی وجود پہ ہم امام زمانہ کی حکومت ابھی قائم کریں. مولا ابھی میرا اختیار دنیا پہ نہیں ہے, میں دنیا کے ظلم کو ختم نہیں کر سکتی, مگر مولا میرا اختیار اپنے جسم پہ تو ہے, میں اپنے جسم پہ تو آپ کی حکومت قائم کر سکتی ہوں. جب ہم دعا کے ساتھ کرنے لگیں گے تو امام زمانہ کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. اور یہی شکایت ایک شخص نے کی, شیخ علی حلاوی, حلا کا رہنے والا, اور وہ مولا سے اتنا عشق کیا کرتا تھا, صحرا میں نکل جائے اور رو رہا ہے, مولا کو پکارا ہے, یا امام زمانہ کیوں نہیں آتے ہیں آپ کے ابھی تک 313 مکمل نہیں ہوئے, مولا حلا میں اتنے شیعہ ہیں ہزاروں. مولا سے شکوا شکوا شکوا. ایک بار کی دیکھا ایک نور نظر آیا, کون ہے آپ جس کو تم پکار رہے ہو؟ میں تمہارا امام ہوں. مولا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ مولا کہتے ہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو نا ایسا ہرگز نہیں ہے, ابھی تک میرے 313 نہیں تیار ہوئے. نہیں مولا اتنے سارے شیعہ یہاں, دنیا میں کتنے شیعہ ہوں گے, آپ کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ مولا کہتے ہیں اچھا سنو, جس کو تم کہتے ہو نا بہت پرخلوص ہیں, ان سب سے جا کے کہہ دو کل شب جمعہ ہے اور کل میں تمہارے گھر آؤں گا. کہنا امام سے ملاقات کرنی ہے, تمہارے گھر آ جائیں. اور تم اس وقت پورے شہر میں ایک تم میرے حقیقی شیعہ ہو, میرے چاہنے والے ہو, اور ایک اس شہر کا قصائی, وہ اور تم صرف دو ہو میرے. باقی لوگ نام لیتے ہیں میرا لیکن وہ کچھ نہیں کرتے جو میں چاہتا ہوں. اس کو بلا لینا قصائی کو, تم آ جانا, اور جن لوگوں کو تم کہہ رہے ہو ان سے کہہ دینا امام میرے گھر پہ آئیں گے, اور 2 بھیڑیں منگوا کے چھت پہ رکھوا دینا. اب اس نے جا کے خوشی سے وہ جا کے سب کو بتا رہا ہے امام زمانہ کل میرے گھر آئیں گے, تم لوگ آ جانا, امام سے ملاقات ہوگی, امام کا ظہور ہو جائے گا. سب لوگوں کہتے لوگ جمع ہونا شروع, کل ہم آ جائیں گے. اور اس قصائی سے کہہ دیا مولا کو مجھے مولا کی زیارت ملی تھی, مولا نے تمہیں بھی بلایا اور کہا ہے کہ 2 بھیڑیں لے کے آ جانا, جو کو ذبح کرنا ہوتا ہے لے کے آ جانا, 2 بھیڑیں چھت پہ رکھ دینا. جلدی آ گیا قصائی, 2 بھیڑیں لے کے آیا, چھت پہ رکھ دی اس نے, چھت پہ باندھ کے آ گیا اور سب نیچے بیٹھ گئے. اب پورا گھر اس کا بھر گیا کہ امام زمانہ آئیں گے. ایک بار کی چھت پہ نور بلند ہوا, لوگوں نے کہا امام چھت پہ آ گئے, صلوات پڑھی. مولانا شیخ علی حلاوی کو اوپر سے صدا دی, شیخ علی حلاوی اوپر آ جاؤ. شیخ علی حلاوی اوپر گئے. مولا کہتے ہیں آ گئے سب لوگ؟ ہاں آ گئے. اب مولا پھر اس کو قصائی کو بلاتے ہیں, قصائی بھی آتا ہے. قصائی سے کہتے ہیں پہلے ایک بھیڑ کو ذبح کرو اور اس کا خون نالے سے صحن میں نیچے کر کے صحن میں گرے. اب جب اس کو کاٹا اس طرح بھیڑ کو, جب خون نیچے گرا تو سمجھے مولا نے شاید کسی کو قتل کر دیا. 2 کو بلایا تھا, 1 کو مار دیا. پھر مولا نے اس سے کہا قصائی دوسری بھیڑ بھی ذبح کر دو. اب جو دوسری بھیڑ بھی ذبح کی اور نالے سے خون بہا تو کہا 2 لوگ گئے تھے, 2 لوگوں کو مار دیا. اب مولانا شیخ علی حلاوی سے کہتے ہیں جاؤ نیچے جاؤ اور بلا کے لاؤ, آئیں اوپر اور میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں, اگر وہ میری زیارت چاہتے ہیں تو اوپر آ جائیں. نیچے گئے, شیخ علی حلاوی ایک آدمی بھی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ نہیں میرے مولا آئے, میرے مولا سے ملوں گا.
دیکھا مولا تو بلا کے اوپر ذبح کر رہے ہیں، ہم جائیں گے تو ہماری شامت آ جائے گی، تو لوگ چلے گا. اور مولا کہتے ہیں شیخ علی اللہ بھی تم نے دیکھا میرے صحیح شیعہ کتنے ہیں، ایک تم اور ایک یہ غصاب. تو ہم جو مولا سے شکایتیں کرتے ہیں ہمیں پہلے حق ادا کرنا ہے، ہمیں پہلے ویسے عمل کرنا ہے، پھر ہم مولا سے شکایت کر سکتے ہیں. محبت کیسی ہو؟ حبیب ابن مظاہر جیسی. یعنی حبیب کی محبت اس منزل پہ تھی کہ جب مولا حسین چھوٹے تھے، حبیب مولا حسین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور پیروں کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے چومتے تھے، اور رسول اس منظر کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے اور بلا کے حبیب بن مظاہر کو سینے سے لگاتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ اس کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہا تم دیکھتے نہیں ہو یہ حسین کے قدموں کی نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے چومتا ہے. یہ جو آج ہم نماز پڑھنے کے بعد سجدگاہ کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے ہیں نا، یہی حبیب کی سنت ہے. حبیب نے اس مٹی کو آنکھوں سے لگایا اور ہم کربلا کی بنی ہوئی سجدگاہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نہ جانے کربلا کی خاک پہ کہاں کہاں مولا کے قدم پڑے. حبیب مولا کے دوست ہیں، ساتھی ہیں. کربلا میں مولا نے سب کے لیے کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے. سب کے لیے کہہ رہے ہیں تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، مگر ایک ایسا ہے کہ مولا اسے خط لکھ کر بلا رہے ہیں. خط میں کیا لکھا حسین نے؟ من الحسین الی رجل فقیہ. حبیب نے مظاہر عالم تھے، فقیہ تھے. کہا میں عالم فقیہ کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں. حبیب تم تو جانتے ہو ہماری رسول اللہ سے کیا نسبت ہے. حبیب میں کربلا آ گیا ہوں، نرغہ آدھا میں گھر گیا ہوں. حبیب آ سکو تو میری مدد کو آ جاؤ. یہ خط لکھ کے قاصد کو دیا مولا حسین نے. قاصد کوفے میں حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا. حبیب اس وقت بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. حبیب کہتے ہیں کون؟ آنے والا کہتا ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے لقمہ چھوڑا، دروازہ کھولا، دیکھا قاصد کھڑا ہے، اس نے نامہ دیا یہ امام نے تمہیں خط بھیجا ہے. حبیب نے وہ خط سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا. یہ خط میرے مولا نے بھیجا ہے. کہاں تمہارے مولا نے تمہیں یہ خط بھیجا ہے؟ حبیب خط کھول کے پڑھتے ہیں مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے. اس قاصد کو رخصت کرتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں. بیوی پوچھتی ہے کیا کس کا قاصد تھا؟ کہا حسین کا قاصد تھا، مولا حسین نے کربلا بلایا ہے. کہا پھر کیا سوچتے ہو؟ کہا میں مولا کی مدد کو جاؤں گا. حضرت حالات ایسے تھے کہ حبیب گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں نکل سکتے تھے. حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں حالات بہت برا شوب ہے، اے میرے غلام یہ میرا گھوڑا لے جا اور احتیاط سے جا کے شہر کے باہر کھڑے ہو جانا. رات کی تاریکی میں نکلوں گا میں اور تجھ تک پہنچ کے اپنا گھوڑا لے لوں گا. غلام اس گھوڑے کو لے کے پہنچا شہر کے باہر. رات ہوئی، حبیب نے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور نکلے گھر سے باہر. میں حسین ابن علی کے پاس کربلا پہنچوں گا. گلیوں سے گزرتے ہوئے جب کوفہ شہر کے باہر آئے تو حبیب نے ایک عجب منظر دیکھا. حبیب دیکھتے ہیں کہ حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور غلام کہہ رہا ہے اے گھوڑے نہ رو، اگر میرا آقا نہ ہو سکا تو میں تجھ پر بیٹھ کے حسین کی خدمت میں جاؤں گا. اب حبیب پکارتے ہیں یا بارے الہا، کیسا وقت آ گیا حسین پہ کہ اب تو جانور حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مولا آئے قریب، اس غلام کا شکریہ ادا کیا. کہا تیرا شکریہ، تو میرے گھوڑے کو لے آیا. گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں غلام پیر پکڑ لیتا ہے. کہا مولا ہمیشہ ساتھ رکھا، آج جب آقا حسین کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لیتے چلیے. حبیب نے اپنے غلام کو بھی گھوڑے پہ سوار کیا اور حبیب خیمے حسینی کی طرف آئے. جیسے ہی مولا کے خیمے کے قریب پہنچے، مولا کے صحابیوں میں شور تھا، نعرے لگ رہے تھے حسین کا دوست آ گیا، سب استقبال کے لیے کھڑے تھے. جیسے ہی حبیب پہنچے، حبیب گھوڑے سے اترے، ایک ایک آدمی مسافہ کر رہا ہے، ایک ایک آدمی گلے سے مل رہا ہے، ایک بار کی خوشی کے نعرے بلند ہیں. تو بی بی فضہ سے پوچھتی ہیں جناب زینب، فضہ یہ کون آیا ہے جو خوشی کے نعرے لگ رہے ہیں؟ میں ہر میں 2 محرم سے دیکھ رہی ہوں دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کوئی میرے بھائی کا چاہنے والا نہیں آ رہا، یہ کون آیا ہے کہ میرے بھائی کے صحابی خوش ہے؟ فضا گئی باہر، دیکھ کر آئی، آگے کہا بی بی زینب سے بھیا آپ کے بھائی کیا حسین کا دوست آیا ہے؟
امام مظلوم کا دوست حبیب ابن مظاہرہ ہے. زینب کبریٰ نے سنا, کہا جاؤ حبیب سے کہو تمہیں زینب نے بلایا. حبیب کو جب یہ پیغام ملا کہ تمہیں زینب نے بلایا ہے, حبیب ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. کہا بی بی حاضر ہو گیا ہوں, کیا حکم ہے؟ شہزادی زینب کہتی ہیں فاطمہ زہرا کی بیٹی تمہیں سلام پیش کرتی ہے, تم میرے بھائی کی مدد پہ آ گئے. حبیب زمین پہ گر گئے, بیٹھے ہاتھ اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگے. کہا یہ کون سا وقت آ گیا, نبی ذاتیہ ہمیں سلام بھیجتی ہے. رو رہے ہیں حبیب, ایک بارگی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی غلام ہوں, کوئی خدمت ہے تو بتائیے, بی بی آپ کی کوئی خدمت ہے تو بتائیے. بی بی زینب کبریٰ کہتی ہیں میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں, مگر بھیا مجھے اپنی چادر کی بڑی فکر ہے, مجھے اپنے حجاب کی بڑی فکر ہے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں بی بی جب تک میں زندہ ہوں کسی کی مجال نہیں ہے کوئی آپ کی چادر پہ ہاتھ ڈال سکے. عزادار روز عاشور سب شہید ہو گئے. جب خیمہ کو آگ لگی, جب چادر چھینی جانے لگی, زینب کبریٰ نے نہ علی اکبر کو پکارا, نہ عباس کو پکارا, نہ حسن کو پکارا, بس کہا یا حبیب زینب کے سر سے چادر چھن رہی ہے, آؤ حبیب میرا سر بڑھنا ہو رہا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. چھٹے امام دعا دیتے ہیں جو آوازوں سے روتے ہیں ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. چھٹے امام دعا دیتے ہیں خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے. پاک پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس عبادت کے صدقے میں حضرت حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. ہماری آنکھوں میں وہ نور دے دے کہ ہم یوسف زہرا کی زیارت کر سکیں. بارہا ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, تجھے واسطہ حسین کی ماں کا ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو بیمار ہیں انہیں فاطمہ صغریٰ کا واسطہ ہر بیمار کو شفاء کلی عطا فرما دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے. جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. جن کی روزی تنگ ہے ان پہ روزی کشادہ کر دے. جو کسی بھی تکلیف میں ہے ان کی تکلیفوں کو دور کر دے. اور خدایا ملک پاکستان کی حفاظت فرما, عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, اور امام زمان جب ظہور فرمائے اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین 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 حسین